ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بہت دور ایک جادوی جنگل میں سیمی نام کی ایک شرارتی گلہری رہتی تھی۔ سیمی کوئی عام گلہری نہیں تھی، اس کے پاس خفیہ طاقت تھی۔ وہ پودوں اور جانوروں سے بات کر سکتا تھا۔ ہر روز وہ جنگل میں گھومتا پھرتا اور وہاں رہنے والی مخلوقات سے دوستی کرتا۔ ایک دھوپ کی صبح جب سیمی ایک درخت سے دوسری درخت کو چھلانگ لگا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ پریشان خرگوشوں کا ایک گروپ ایک بل کے پاس جمع ہے۔ تجسس پیدا ہوا، وہ ان کی طرف لپکا اور پوچھا، کیا بات ہے میرے پیاری دوست؟ خرگوش نے وضاحت کی کہ ان کی آرام دہ بل پر بدمزاج ٹرولوں کے خاندان نے حملہ کیا ہے۔ یہ ٹرول ان کے گھر پر قبضہ کر چکی تھی اور وہاں سے جانے سے انکار کر رہی تھی۔ خرگوش اداس اور خوفزدہ تھی، نہ جانے کیا کریں۔ مدد کرنے کے لیے پرعزم سیمی نے پھولوں اور درختوں سے سرگوشی کی، ان کی مدد کے لیے کہا۔ عقل مند پرانی بلوت کے درخت نے ایک منصوبہ پیش کیا۔ اس نے ایک چھپے ہوئے جادوئی اکرن کا انکشاف کیا جو سیمی کو ایک خواہش دے سکتا ہے۔ سیمی نے عرق لیا اور مضبوطی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اپنی پوری دل سے اس کی خواہش تھی کہ ٹرول مہربان اور سمجھدار ہوں۔ اچانک روشنی کی ایک تیز چمک نے ہوا بھر دی، اور جب سیمی نے آنکھیں کھولیں تو اسے یقین نہیں آیا کہ اس نے کیا دیکھا۔ بدمزاج ٹٹرول دوستانہ مددگار مخلوق میں تبدیل ہو چکی تھی۔ انہوں نے خرگوش سے اپنا بل لینے پر معذرت کی اور نیا گھر تلاش کرنے کا وعدہ کیا۔ خرگوش بہت خوش ہوئے اور ٹرالوں کو معاف کر دیا۔ اس دن سے آگے جنگل ایک ہم آہنگ جگہ بن گیا۔ سیمے کی خصوصی طاقت اور عقل مند پرانی بلوت کے درخت کی جادو کی بدولت جانور اور پودی امن کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ سیمی نے جادوی جنگل میں اپنی مہم جوئی جاری رکھی، فطرت کے ساتھ بات چیت کرنے کی اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے، مسائل کو حل کرنے اور ہر اس شخص کو خوشی دلانے کے لیے جس سے وہ ملتا تھا۔ اس نے چیٹی چپمنکس، عقل مند الو اور یہاں تک کہ ایک شرمیلی ہرن سے دوستی کی۔ سیمے کی ناقابل یقین طاقتوں کی باتیں دور دور تک پھیل گئیں اور جلد ہی آس پاس کے دیہاتوں کی بچی اس کی کہانیاں سننے کے لیے جنگل کا دورہ کرنے لگی۔ سیمی ایک محبوب شخصیت بن گئی، جسے فارسٹ ایمبیسیڈر کے نام سے جانا جاتا ہے، جو محبت، مہربانی اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی میں رہنے کی اہمیت کو پھیلاتے ہیں۔ اور یوں جادوئی جنگل پروان چڑھا جس میں سیمی نے رہنمائی کی، ہر کسی کو دوستی، افہام و تفہیم اور قدرتی دنیا کی خوبصورتی کا درس دیا۔ اور سیمی دی ٹاکنگ گلہری کی مہم جوئی نسل در نسل شیئر کی جاتی ہے، جو بچوں کو فطرت کی عجائبات کی حفاظت اور ان کی قدر کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔